اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انسان کی اس نفسیات کو پکڑا ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں دینے والا. آپ کی کتنی زندگی ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری ذمہ دار ہے. رزق کے ذمہ دار ہم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. رزاق کا مطلب ہوتا ہے دی ٹوٹل پرووائڈر، پرپیچول پرووائڈر، کانسٹینٹلی پرووائڈنگ، کہ وہ ہمیں کانسٹینٹلی دے رہا ہے، اور ہی از پرووائڈنگ آلویز ٹو ایوری ون. الرزاق کا مطلب ہے ہی از دا ون who creates all means of nourishment and gives them their livelihood. So بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور بے حساب دے رہے ہیں. ایکچولی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورسز کے معاملات ہیں نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہیں. اب فوق اور تحت سے جو کچھ ہونا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اب بارش ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اور گرو کرنی ہے کسی چیز نے زمین سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونا ہے. تو جو اگر فوڈ کا پورا جو ذمہ داری اللہ کی ہے، تو پھر انسان کی تو اس میں آپ کہنے کی کنٹریبیوشن بالکل ہی یہاں پہ ختم ہو گئی، کہ انسان کو پورا کا پورا یہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ پورا کا پورا بھروسہ کرنا چاہیے کہ مجھے میرا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے دینا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. عمر ابن الخطاب reported, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, if you were to rely upon Allah with reliance due to him, he would provide for you just as he provides for the birds. They go out in the morning with empty stomachs and return full. کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ ایسا یقین رکھیں، جیسے اس کا حق ہے، ایسا بھروسہ رکھیں کہ وہی پرووائڈر ہے، وہی دینے والا ہے، تو وہ آپ کو ایسے ہی عطا کرے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو کھانا عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہاں بھی بات سوچنے والی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں، انہوں نے ہمیں کریٹ کیا، تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں اور وہ ہماری جو بیسک نیڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا نہ کرے. اور ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے has already decreed our proportion of everything. ہمارے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو لکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق کے اندر جو ساری چیزیں مٹیریلسٹک ہیں، نان مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں، تو وہ پورشن ہم تک پہنچ کے ہی رہے گا. And there is no creature on earth but that upon Allah is its provision, and He knows its place of dwelling and place of storage. All is in a clear register. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ کریچر پہنچا بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پروویژن پہلے سے ڈیسائیڈ کر دی. سبحان اللہ. اب یہ جو پروویژن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رزق ہے جو ہمیں اللہ نے دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے، اور اٹس ہڈن، یہ تو ہم سے چھپا ہوا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے. تو اس تک کیسے پہنچنا ہے یہ بھی انسان نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس تک پہنچنا کیسے. یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ اس طرح ایک شخص نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو رزق مجھے بیٹھے بیٹھے ہی مل جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دینے والا ہوں، تو میں اس چیز کو ذرا چیک کرتا ہوں کہ کیسے پاسبل ہے. وہ ایک صحرا میں چلا گیا، ڈیزرٹ میں، وہاں جا کے اکیلا بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ اگر میرا رزق مجھے لکھا ہوگا تو خود بخود مجھے پہنچ جائے گا. اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ دو جو ہے نا، ایک وہاں پہ اندھا کوا بھی بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرا بالکل جو صحت مند کوا آتے ہیں اور اس کو آ کے جو ہے نا وہ کچھ کھلا دیتا ہے، اس کو روٹی دے دیتا ہے، اور وہ یہ دیکھ کے بہت خوشی خوشی واپس آ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم مطلب بیٹھے ہوئے تم ابھی تک کسی کام پہ نہیں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ سارا ہی قصہ بتاتا ہے کہ میں نے تو دیکھا کہ میرا اس طرح جیسے کوے کو بیٹھے بیٹھے مل گیا، مجھے بھی بس یہ یقین ہے کہ مجھے مل جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے وہ کوا بننا پسند کیا جو بلائنڈ تھا، اندھا تھا، یعنی کہ یہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ دینے والے بن رہے ہیں یا آپ لینے والے بن رہے ہیں، لیکن رزق تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. میں آپ کو آگے تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ مینز آف سسٹیننس کیا ہے، کہ ہم کس مین سے ہمیں جو ہے نا وہ رزق ملتا ہے. ایک تو ہوتا ہے اسپرچل مینز اور ایک ہے فزیکل مینز.
स्पिरिचुअल मीन्स में यही है कि आपका अल्लाह पे पूरा तवक्कुल है, आप दुआ कर रहे हैं, आप उसके लिए जो है ना वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आप नमाज में दुआ करते हैं, आप सदका खैरात देते हैं, आप कहते हैं इससे मेरा रिस्क बढ़ेगा, आप उम्रा पे जाते हैं, हज करते हैं, तो स्पिरिचुअल मीन्स भी आपकी सस्टेनेंस को बढ़ाते हैं। और सेकंड मीन है फिजिकल मीन्स, कि आप मेहनत करते हैं और अपने रिस्क के लिए उस स्पेसिफिक अगर आपने कोई नॉलेज है तो वो गेन करते हैं, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं और स्पेशल अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। तो उस तरह भी आप अपने रिस्क की तरफ जो है ना वो पहुंचते हैं, ये जरिए बनते हैं रिस्क को हासिल करने के लिए, ये दोनों चीजें। फिर अल्लाह ताला इंसान को इंश्योर करते हैं कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इसकी फिक्र बहुत ज्यादा अपने दिल में ना लगाए, रिस्क की रिस्क के हासिल करने की बहुत ज्यादा अपने आप को भी एग्जॉस्ट ना करे। अच्छा, अब एक और चीज है कि अल्लाह ताला तो राज़िक हैं, हमारा क्या पार्ट है? आपने देखा होगा कि हमें तो रिस्क किसी के थ्रू मिल रहा है, अगर हमारे शौहर कमा रहे हैं, भाइयों के थ्रू या बाप के थ्रू मिल रहा है, और कुछ लेडीज जो है ना वो भी जॉब कर रही हैं और वो खुद भी अर्न कर रही हैं। तो इसमें व्हाट इज आवर पोर्शन, हम कौन है, हम हमारा क्या रोल है? तो अल्लाह ताला ने हमें एज ए चैनल यूज किया है कि जो लोग भी रिस्क कमा रहे हैं और अपने आगे फैमिलीज को दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको एज ए चैनल यूज किया है, और ताकि प्रोविजन जो है वो उन तक पहुंच सके जो कि नहीं कमा सकते। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको मतलब एक ऑनर दिया है, दिस इज एन ऑनर फॉर समवन हु इज अर्निंग फॉर हिज फैमिली। तो वो उसके लिए एक ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला ने उसको चूज किया है। और अगर आप देखते हैं कि बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या कैंसर का को ट्रीट कर रहे हैं या साइंटिस्ट हैं, तो उसके जरिए अल्लाह ताला ने कितने लोगों को क्योर करने का जो जरिया बनाया है, तो वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो अपने पार्ट कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको चूज किए। तो हम अगर हमने उन खुद ही सोचना है कि हमने किसमें से बनना है, और कोई इंडस्ट्री लगा लेते हैं या स्कूल खोल लेते हैं, तो कितने लोगों के लिए प्रोविजन हो सकती है, कितने टीचर्स को जॉब मिलती है। तो आप अपने अगर पैसे को, अल्लाह ताला अगर आपको पैसा देता है, आपके पास पैसा है, तो अगर आप इस तरह उसको यूज करते हैं कि वो और लोगों के लिए भी रिस्क कमाने का जरिया बने, तो अल्लाह ताला ने आपको एक तरह इसको ऑनर किया है। तो ये हमारा पोर्शन है इसके अंदर, रिस्क कमाने में, और हम सिर्फ एक जरिया है, देने वाले तो अल्लाह ताला है। अब हमारे लिए इस वक्त क्या चीज है कि हमें बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाना और अपनी सारी मतलब लाइफ को सराउंड कर लेना कि बस हमारी लाइफ में हमारा काम ही यही है कि हमने जो है ना रिस्क जो है ना वो हमें आए ज्यादा, किस तरह हम क्या करें, हम कैसे अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, क्या करें। तो जो चीज हमें हमारा शेयर है वो तो हमें मिल के ही रहना है, उससे पहले तो हमने मरना नहीं है, पहले तो हम इस चीज पे पूरा बिलीव रखें कि ये हमें मिलेगा ही मिले। और हम अल्लाह ताला को फोर्स नहीं कर सकते कि जो चीज हमारे उसमें नहीं लिखी हम ओवरली उसके बारे में सोच सोच के हम वो ले नहीं सकते, जो चीज हमारे लिए लिखी हुई नहीं है। तो स्कॉलर्स को मैं काफी नहीं कि सुनती रही इसके बारे में, काफी सुनती रही कि स्कॉलर्स क्या कहते हैं, उलमा कराम क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ये कहते हैं कि डोंट मेक योर सेल्फ टायर्ड, मतलब आपने आपको थका ही नहीं इसके लिए। और टायर्ड डजेंट मीन्स कि आप अपना मतलब फिजिकली कोई काम ना करें, अपने दिल को, डोंट टायर योर हार्ट विद वरी, कि परेशानी से, कि हर वक्त इस चीज की परेशानी से कि ये क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, फ्यूचर में बच्चे क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, आज हम सऊदी अरब में हैं, कल क्या होगा, परसों फिर क्या होगा, फिर पाकिस्तान वापस जाएंगे तो क्या होगा। तो ये जो एक्सेसिव वरी है ना, इससे अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल टोटली मैंने मना कर दिया कि ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो दिल में तो मैं रहता हूँ। अब इससे ये भी पता चलता है कि जो बंदा, जो चीज हमारे दिल में रह रही है, उसका उसकी मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह से ज्यादा है, क्योंकि दिल में तो सिर्फ अल्लाह ताला होने चाहिए। कोई भी चीज हमें अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देती है, अगर कोई भी ऐसा, चाहे हम उसके बारे में बहुत प्रीऑक्युपाइड हैं और सोचते जा रहे हैं, इट मीन्स उसकी मोहब्बत हमारे दिल में सबसे ज्यादा है। पहले तो हम वो बुत तोड़ें, पहले तो हम वो अपने बुतों को खुद पहचाने कि जो हम लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, हमने उनसे कैसे निकलना है। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा राइट है तुम लोगों पे कि तुम लोग मुझसे मोहब्बत करो, और तभी पॉसिबल है
جب ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو اس فکر سے نکالیں گے جو ہم نے فضول کی جگہ کہنے کی فکریں پال رکھی ہیں. میں آپ کو ایک ریفرنس دوں گی کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے ایک اسکالر کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ملک میں کہا هو الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فمشو کا ذکر کیا، فمشو یعنی کہ آپ واک کرو، ایکسپلور کرو لیجرلی. اللہ تعالیٰ نے ویریئنس میں یوز کیے ہیں ورڈز، ان کی انٹینس ورڈ یوز نہیں کیا رزق کے لیے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے لیے کہا تو اللہ نے کہا بھاگو، رش ٹورڈز دا ریمبرنس آف اللہ. اب وہاں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہائی کے معنوں میں ہوگا یا اس سے بھی زیادہ تھا جس میں آپ کو کوشش کرنی پڑے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے کہہ دیا کہ آپ چلو پھرو اور ایکسپلور کرو، ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کو دیکھو ضرور. تو یہ اس طرح اللہ نے بڑی بیوٹیفلی قرآن میں اس چیز کو بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کتنی کو آپ نے تگ و دو کرنی ہے اپنی زندگی میں. ہاں جی، اگر ایسے رزق جس میں آپ کو یہ ہے کہ جی آپ اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو کہ ان لافل ہے، تو وہ رزق جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی پڑتی. اس میں ان کو ایک اسکالر کو سن رہی تھی کہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں جو ہیں نا ان کو تو جو ان کے باس ہیں وہ ان کے ہسبینڈ ہیں، اور آدمیوں کے آپ کہہ لو کہ جو مینیجرز ہیں وہی ان کے باس ہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی اللہ کے اصول توڑ رہا ہے، کوئی بھی اللہ کے اصول توڑ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، وہ ڈس اوبے کر رہے، تو آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو طاقت دیں کہ وہ اس کو چھوڑنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھیں کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرنا. ضرور تھوڑا سا کچھ ٹائم ٹرانزٹ پیریڈ ضرور لائف میں آئے گا. کیا آپ ہو سکتا ہے آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ میرے شوہر سے مجھے رزق مل رہا ہے، آپ کا رزق آپ کو پہنچے گا. لیکن جیسے اس دن ڈاکٹر صاحب بھی کہیں تھے کہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جو ہے نا وہ علیحدگی کر رہے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی چیز میں نہیں آ جائے گی رشتے میں، وہ رشتہ آپ نے نبھانا ہی نبھانا ہے. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں اس لیول سے آگے نہیں جا سکتی، تو وہ آپ یقین کریں، صرف اس پہ چیز پہ بھروسہ کریں کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اگر ہم نے اس طرح کبھی سٹینڈ نہ لیا نہ اپنے بچوں کو یا بیٹوں کو اتنا ڈرنا سکھا دیا، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے سے پہلے لوگوں سے ڈرنا سکھا دیا، تو میں یہ سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو پہلا بھی جواب نہیں دے سکیں گے کہ من ربو کا، آپ یہ پہلا جواب بھی قبر میں نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ سارے سوال جواب ہمارے سے ہونے، اور یہ پورا جو قرآن ہے یہ ہمیں امپروو کرنے کے لیے. ان کا تو جو حساب نان بلیورز کا ہونا ہے وہ تو بس شروع ہی ہو گیا کہ بس ختم، یہاں سے وہ چلے گئے. اور وہ جو ہم لوگوں نے وہ بت بنائے ہوں گے، جو ہم لوگوں نے اپنے بغلوں میں چھپائے ہوں گے، تو ہم تو یہ بھی جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہم نے کسی کو سمجھا کہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں دینے والے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہے، اور ہم اس چیز کا پورا توکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والے ہیں. اور ایک اور چھوٹی سی بات ان سے ریلیٹڈ تھی، جو ہاں مدر سے ریلیٹڈ جو کہ جاب کرتی ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہے کہ انہیں بہت سی ایسی عورتیں ہیں انہیں بھی نکلنا پڑتا ہے، جاب کرنی پڑتی ہے رزق کمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وومن امپاورمنٹ بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے نکلنا ہے. اس لیے ایک ہی چیز مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ کو ساتھ آپ کی ڈے ٹو ڈے کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ان عورتوں کی جن کے ہسبینڈ کی اتنی بھی انکم نہیں ہے کہ آپ لوگ روز کے اپنے معاملات بھی نہ چلا سکیں، تو آپ لوگ ضرور جاب کریں، بالکل کریں. لیکن اگر یہ کہ آپ سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہی ہیں کہ اس طرح ہم اپنے بچے کا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں، تو آپ اپنے بچے کا پریزنٹ خراب کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کا پریزنٹ خراب کر کے اس کا فیوچر نہیں سیکیور کر سکتے.
اور جو بچہ ہوتا ہے اس نے اٹیچمنٹ وائڈ نہیں سیکھا ہوتا کہ میری ماں نہیں ہے تو میں نے اپنے آپ کو کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ہے اپنے ایموشنز کو. یہی بچے جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی ذمہ داری دے دی. جیسے اللہ تعالیٰ نے رازق کے لیے اللہ نے چوز کر لیے سورسز، مین کو اسپیشلی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لیے چوز کر لیا، رحم جو ہے اس کو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دی کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پروڈکشن کے لیے یوز کیا، یعنی کہ استعمال کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنر کیا کہ ہم نے تو پروڈیوس کرنا ہے، اور ہم نے پروڈیوس کرنا ہے ایک مسلمان کو. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو جاب کر رہی ہیں وہ نہ کریں، وہ کریں ضرور، لیکن ان کو یہ ڈیوٹی نہیں ملی ہوئی. تو وہ اپنی ڈیوٹیز کو دیکھیں کہ ہمیں کیا ڈیوٹی ملی ہے، اور اگر انہوں نے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں صحیح طرح نبھائی، اس کا وہ لوگ ضرور آنسریبل. تو جی آج کا یہ صدق اللہ العظیم. بس